ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے خصوصی اپڈیٹ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ورکنگ وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا اور بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کے وسیع تر مفاد میں ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کی تصدیق کے باوجود بے گناہ کشمیریوں کے خلاف تشدد اور طاقت کے وحشیانہ استعمال کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کی فسطائی حکومت کی طرف سے مقبوضہ ریاست میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لیں۔ دوسری طرف جموں کشمیر ماس موومنٹ کے نائب چیئرمین عبدالمجید میر نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں جبر و استبداد کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو نہیں دبا سکتا۔ کشمیری مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے مذموم بھارتی منصوبے کو ناکام بنا دیں گے۔ دریں مقبوضہ جموں کشمیر میں ہائی کورٹ نے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 3 کشمیریوں کی نظر بندی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ادھر واشنگٹن میں ایک اجلاس کے مقررین نے سینئر حریت رہنما مسرت عالم بٹ اور جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت جموں کشمیر اور بھارت میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے بغاوت کے قانون کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں بی جے پی کے رہنما کے گھر میں تخریبی کارروائیوں اور اقلیتوں کے خلاف ممکنہ استعمال کے لیے بنائے جانے والے بم کے پھٹنے سے بی جے پی کے 6 کارکن زخمی ہو گئے ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ موجودہ دور کے اندر فسطائیت کی عملی شکل دیکھنی ہو تو بھارت اس کا بڑا اچھا نمونہ پیش کر رہا ہے، جہاں ایک چائے والے کو محض ہندو قوم پرستی کے لیے سرگرم کردار ادا کرنے اور نفرتوں کو سیاسی پیکنگ میں بیچنے کے انعام کے طور پر پہلے گجرات کا حکمران بنایا گیا، جہاں مسلمانوں کا قتل عام اور ان کی املاک کو تباہ و برباد کرنے پر اسے جیل میں ہونا چاہیے تھا، الٹا بھارت کے راج سنگھاسن پر بٹھا دیا گیا، اور نتیجہ یہ کہ ریاستی طاقت کو مکمل طور پر اپنے ہاتھوں میں لے کر خود ساختہ بالادست ہندو طبقہ اکثریت کے زوم میں دوسرے مذاہب اور طبقات بالخصوص مسلمانوں کو بدترین انداز میں نشانہ بنا رہا ہے۔ حالانکہ بنیادی طور پر یہ کوئی مذہبی اکثریت نہیں، کیونکہ جن دلتوں اور امتیاز پر مبنی ہندو سماج کے دیگر طبقوں کو ملا کر یہ اپنی اکثریت کا رعب جھاڑتے ہیں، ان کے ساتھ اقلیتوں سے بھی بدتر سلوک روا رکھا جاتا ہے، اور آج اسی جھوٹی اکثریت کی بنیاد پر انہوں نے بہت بڑی سیاسی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے اور اقلیتوں کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ ہندو فسطائیت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو مختلف ہتھ کنڈوں سے دبایا جاتا ہے، جن میں جبر پر مبنی قوانین بھی شامل ہیں۔ مودی کی فسطائی حکومت اختلاف رائے کو ختم کرنے کے لیے بغاوت کے قانون کا ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ بی جے پی کی حکومت میں آنے کے بعد سے ہی ناقدین کے خلاف بغاوت کے الزام میں تیزی سے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کشمیری حریت پسندوں اور رہنماؤں کو دبانے کے لیے بھی بغاوت کے اس نو آبادیاتی دور کے قانون کو بھی ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ کسی کشمیری کے خلاف بغاوت کا قانون استعمال ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کشمیر کبھی بھی بھارت کا قانونی حصہ نہیں رہا۔ بھارت ایک دن ضرور ان تمام تر گناہوں اور ہتھ کنڈوں کے ساتھ پوری دنیا میں مجرم کی طرح کھڑا ہوگا۔